حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی دردناک سہاگرات۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شادی کی رات اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھی زلیخا کو بستر پر بلاتے تو وہ کہتی اس وقت نہیں، اور دن کو بلاتے تو وہ رات کا کہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن تنگ آ کر زلیخا سے کہنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئیں، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے ان کے بدن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ رائل جو کہ زلیخا کے نام سے مشہور ہوئے، وہ تیموس بادشاہ کے انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سلامت کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز و مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیزوں میں سرکا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لڑکا نہیں جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر عطفیر بن وہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے عوض خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں قدم جما دیا۔ اس طرح حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ علیہ السلام پر عاشق ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا اسے پھسلانے لگی، اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ۔ حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، تیرے میاں تو میرے آقا ہیں جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا نے دروازے بند کیے کہ حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہوئیں، اس لیے واقعوں کو مختصر کرتے ہیں کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عورت گھر والوں میں سے ایک گواہ نہیں گواہی دے کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا تو عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا،
شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لان تان کرنے لگیں کہ اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، ہم تو اسے غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کرتی ہے اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لا کھڑا کیا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعن ملامت کرتی ہو۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو میں اس کو قید کروا دوں گی اور رسوا ہوگا۔ زلیخا کی منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤں پر لگ گئی، عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد عزیز مصر کے ایک انتہائی عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے تمام اختیارات حضرت یوسف کے ہاتھ کر گئے، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ ناظرین، چلیے اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کی عزت کی تھی۔ جس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا، تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگے، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکیزگی اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت میں خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے کہا، چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہ دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی،
تو اللہ پاک نے زلیخا علیہ السلام کا حسن اور جمال و بصیرت اور جوانی لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کے وقت حضرت زلیخا اپنے سابقہ نامرد شوہر کی وجہ سے کنواری ہی تھیں، اور آپ سے افراہیم بن یوسف اور منشاہ بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قطبی لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کر دی۔ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت و ریاضت اور اللہ کی توجہ کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں رہا۔ اگر یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھیں، تو عرض کرنے لگیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، کیونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے بطن سے 2 بیٹے پیدا کرے گا، دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا علیہ السلام سے کہا یہ اس سے بہتر نہیں کہ جو تم چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگے اے یوسف مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل ناز میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا جو عورتوں کے پالنے میں نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب حضرت زلیخا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی، اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے زیادہ محبوب حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف حسین و جمیل میں بے مثال تھے، بلکہ ان میں بچپن سے ہی نبوت کی نشانیاں نمایاں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبوب بیوی تھی، مگر ان کا انتقال یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ کی وفات اور والد کی محبت نے بھائیوں کے دلوں میں حسد اور نفرت پیدا کر دی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہ خواب کسی غیر معمولی شان والے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اور نہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ یہ بات ایک باپ کے تجربے اور نبوی بصیرت کی دلیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی پہلے ہی یوسف سے حسد کرتے ہیں، اور یہ خواب ان کے حسد کو اور بھڑکا دے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے، کیونکہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یوسف کی شخصیت میں غیر معمولی حسن، اخلاق اور نرمی تھی۔ والد کے قریب ہونے سے ان کو زیادہ توجہ ملتی تھی۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے۔ سورۃ یوسف۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے یوسف سے والد کی محبت کو ناپسند کیا اور خود کو اس محبت کا زیادہ حقدار سمجھا۔ سازش کی تکمیل کا منصوبہ بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی سرزمین میں پھینک دو، تاکہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تم پر ہو جائے اور تم اس کے بعد نیک بن جاؤ۔ سورہ یوسف۔ یہ منصوبہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے گناہ کو وقتی نجات کا ذریعہ سمجھا اور نیکی کو بعد میں کرنے کا بہانہ بنایا۔ والد کو راضی کرنا۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے، کھیلے اور خوش ہو۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ محسوس ہوا اور فرمایا مجھے اس کے جدا ہونے کا دکھ ہوگا اور مجھے خوف ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے جب کہ تم غفلت برت رہے ہو۔ بھائیوں نے تسلی دی اور کہا کہ ہم مضبوط ہیں، ہم کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے تو ایک سنسان جگہ پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے اپنا ظالمانہ منصوبہ کو عملی جامہ پہنایا۔ پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زبردستی کپڑے اتروائے تاکہ ان کے خون میں رنگ کر جھوٹ بول سکیں۔ پھر انہیں گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ کنواں خشک تھا، پانی نہیں تھا، ورنہ یوسف علیہ السلام ڈوب سکتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی ایک عظیم نشانی کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ یوسف کو لے گئے اور سب نے مل کر اسے گہرے کنویں کی تہہ میں ڈال دیا تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی، ایک دن تم ان کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے جبکہ وہ تمہیں پہچان بھی نہ پائیں گے۔ سورۃ یوسف۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائی واپس آئے اور ایک جھوٹ گھڑ کر والد کے سامنے پیش ہوئے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ یوسف کا قمیص جھوٹے خون سے رنگ کر لائے۔ یعقوب نے کہا تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو آسان کر دکھایا، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ سورۃ یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا اور فرمایا اگر واقعی بھیڑیا کھاتا تو قمیص پھٹ جاتی، یہ خون جھوٹا ہے۔ کنویں میں یوسف علیہ السلام کا حال۔ حضرت یوسف علیہ السلام تنہائی، ظلم اور اندھیرے میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ انبیاء کا ایمان اس درجے کا ہوتا کہ وہ آزمائش میں بھی شکوہ نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ پانی لینے کے لیے انہوں نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا، حیرت سے پکار اٹھے، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ سورۃ یوسف۔ انہوں نے یوسف کو مال تجارت سمجھا اور مصر لے کر بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جرم کرنے والے بھائی یہ نہ جانتے تھے کہ جس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہی مصر کا بادشاہ اور دنیا کے عظیم نبی بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام پر چلنے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔